اب اس میں ایک اہم مسئلہ یہ نکلتا ہے احرام والوں کے لیے کہ جی ہم یہ سارے اعمال کر لیں گے، کر سکتے ہیں، لیکن تلبیہ ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں جن کو تلبیہ یاد ہی نہیں ہوتا، بڑی عمر کی وجہ سے، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، قرآن مجید نہ پڑھے ہونے کی وجہ سے۔ اور میرا ذاتی تجربہ ہے، کچھ حجاج کرام جو حج پہ جانا چاہتے تھے اور میرے پاس آتے حج سیکھنے کے لیے، تو میں ان کو کہتا کہ روزانہ آپ تلبیہ کا ایک لفظ، 2 الفاظ وہ بھی ساتھ سیکھ لیا کریں، یاد کر لیا کریں حج کے طریقے کے ساتھ۔ تو وہ جتنے دن آتے رہے ان دنوں میں وہ لبیک اللہم لبیک تک نہیں یاد کر پائے، یعنی لبیک کا لفظ اور تلفظ وہ نہیں کر پا سکتے تھے۔ لبیک البیکو، میں کہتا لبیک، وہ کہتے البیکو، یعنی وہ پوری زندگی جب کسی نے قرآن مجید نہیں پڑھا، عربی نہیں پڑھی، تو اس کے اور عمر بھی بڑی ہو گئی، 60-70 سال 75 سال ہو گئی، تو اس کے لیے عربی تلفظ وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ صرف لبیک اللہم لبیک بھی نہیں یاد کر پائے۔ تو جو تلبیہ نے، اب احرام میں داخل ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، یعنی سلے ہوئے کپڑوں سے نکلنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سفید ٹکڑوں کا نام احرام ہے، یہ احرام نہیں ہے۔ احرام ایک حالت کا نام ہوتا ہے، اس حالت میں داخل ہونے کو حالت احرام کہتے ہیں۔ اب اس حالت میں ایک شرط یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، تو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے تو کچھ نہ کچھ تو پہننا ہے، وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ 2 سفید کپڑے بن جاتے ہیں، تو وہ ایک بطور لنگی اور دوسرے بطور چادر کے پہن لیتے ہیں، تو اس کو لوگ احرام سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ احرام نہیں ہے، وہ ان سلے ہوئے کپڑے ہیں۔ سلے ہوئے کپڑوں سے نکل کر کچھ نہ کچھ پہننے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے، تو ہم وہ 2 سفید کپڑے پہن لیتے ہیں۔ تو 3 چیزیں حالت احرام میں داخل ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ 1 سلے ہوئے کپڑے اتارنا، نہیں پہننا، اس کے لیے وہ 2 چادریں پہن لیں۔ دوسرے نمبر پہ احرام کی نیت کرنا۔ تیسرے نمبر پہ نیت کے بعد تلبیہ پڑھنا۔ یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ کسی نے احرام باندھ لیا، نیت نہیں کی، احرام نہیں ہوا۔ احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تلبیہ نہیں پڑھا ہے، نہیں ہوا، ابھی تک شرائط، ابھی وہ احرام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو جن کو تلبیہ نہیں آتا وہ کیا کریں گے؟ تو تلبیہ ان الفاظ کے ساتھ پڑھنا سنت ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان الفاظ کو پڑھنا بطور تلبیہ یہ سنت ہے۔ اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو تو احرام باندھنے کے بعد اور نیت کے بعد اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا لازمی ہے۔ تلبیہ یاد نہ ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اگر اس کی جگہ اللہ اکبر پڑھ لے، سبحان اللہ پڑھ لے، تو وہ احرام میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ تلبیہ یاد کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں۔